ہے، اگرچہ لوگوں نے روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر وہ کوئی ایسا کمائی کی طرح کی چیز نہیں ہے۔ تو اب جب یہ دنیاوی معاملات سے نہیں ہے بلکہ یہ عبادات میں سے ہے اور اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے لوگوں سے نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ بذات خود بدعت ہوا۔ عبادت کے اندر کسی چیز کو ثابت کرنا اور داخل کرنا جو ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، تو یہ بذات خود بدعت ہوا۔ تو جب یہ بذات خود بدعت ہوا تو اس کے آگے ساری بات جانے دیجئے اس کا استعمال ہی درست نہیں ہوا۔ اچھا، اب اس کے بعد اس میں جو اور بات کہی گئی ہے اس کا بھی معاملہ رکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں یا جتنی عبادتیں ذکر کی ہیں، بیان کی ہیں، اس میں کہیں کسی اجازت کا ذکر نہیں ہے۔ جو صبح صبح یہ کلمات کہے اس کے لیے فضیلت ہے، جو شام کو یہ کہے اس کے لیے فضیلت ہے، جو شخص سوتے وقت یہ کہے اس کے لیے فائدہ ہے، جو شخص فلاں کلمات 100 مرتبہ کہے اس کے لیے فائدہ ہے۔ آپ جتنی احادیث دیکھیں گے ان میں اسی انداز سے کہا گیا ہے کہ جو شخص ایسا کہے اس کے لیے فضیلت ہے۔ گویا ہر مسلمان کو اس کے کہنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے، اور کسی بھی مسلمان کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا ہے کہ فلاں شخص سے اجازت لے کے اور تک کہہ سکتے ہو۔ تو اب مشائخ سے اجازت لینے کی بات اور مشائخ کی طرف سے اجازت دینے کی بات یہ جو کہی گئی ہے یہ بذات خود خلاف شریعت ہے۔ اس کے بعد جو شرائط رکھے گئے ہیں کہ فلاں فلاں شرط یا فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ پابندی کا کیا مطلب ہے؟ یہ پابندی تو ایسی ہے کہ جس کا پابند شریعت نے ہر مسلمان کو ہر حالت میں کیا ہے۔ کوئی مسلمان حرام مال نہ کھائے، یہ کسی وظیفے کے استعمال کے لیے مشروط نہیں ہے۔ ہمیشہ ہر حالت میں اس کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ حرام مال نہ کھائے۔ نماز کی پابندی کرے، یہ کسی وظیفے کو چالو کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ نماز بذات خود فرض ہے اور اس کو بہرحال ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی شرطیں بیان کی گئی ہیں وہ شریعت میں تو عامت المسلمین کے لیے عامت الحالات میں لازمی اور ضروری قرار دی گئی ہیں، تو اس کو کسی وظیفے کو چالو کرنے کے لیے شرط قرار دینے کیا معنی ہے؟ کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ بقیہ مسلمان جس وظیفے کو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سارا کام کرتے ہیں؟ اس قسم کی خامخواہ کی باتیں اور شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک شرط یہ بھی لگائی گئی ہے کہ بزرگوں و صالحین کی مجلس میں بیٹھے اور بدعات سے پرہیز کرے۔ جب یہ وظیفہ خود ہی بدعت ہے تو بدعت سے پرہیز کرنے کا معنی ہوا؟ اگر کوئی شرعی وظیفہ ہوتا، شریعت سے ثابت ہوتا، تو ایسی صورت میں اس طرح کی بات کہی جاتی تو شاید اس کی گنجائش بھی تھی۔ بزرگوں کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی پرخطر ہیں اور قرآن مجید کے مخالف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف صاف کہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے ماں سوا بزرگوں کی پیروی مت کرو۔ صاف صاف کہا گیا ہے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، ابھی آپ نے سنا کہ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کا بیان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، ان کی پیروی کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور اس کے بعد بہت صاف اور دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ اولیاء کی یعنی بزرگوں کی پیروی مت کرو۔ صاف صاف منع کیا گیا ہے۔ یہ جو بکواس ہوتی ہے کہ بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، یہ خالص بکواس ہے اور اس آیت کے کھلے ہوئے مخالف ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کو کوئی اسلامی بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذرا تشریف بیٹھ جائیے، کھڑے کھڑے تھک جائیں گے۔ اگر تھک چکے تو بس کرتے ہیں، بس کریں جی، چلیے پھر تو پھر شیخ صاحب خدمت پیش کرتے ہیں سال کی زبانی اور کہنے والے کی زبان سے ہی۔ شیخ صاحب رحمان مبارک پوری، جزاکم اللہ خیر۔ قاری عبد الباسط صاحب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح ہمارے ہاں قرآن کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم
کو صحیح کتاب مانا گیا، لیکن افسوس کہ یہ دو کتابیں بھی شیعہ کی مداخلت سے محفوظ نہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے جن لوگوں سے حدیثیں لی ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو شیعہ تھے اور جنہوں نے تقیہ کیا ہوا تھا، اس لیے کہ ان کے مذہب کا اہم رکن ہے تقیہ کرنا، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا، ظاہر نہ کرنا۔ اور اس کی مثالیں خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جو جس چھوٹی حدیث کے بارے میں آج ہم سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں، اس چھوٹی حدیث کو امام الترمذی نے اپنے سنن میں 2 جگہ نقل کیا، اس کے باوجود کہ دونوں حدیثوں کی روایت میں شیعہ اور دوسرے لوگ موجود ہیں، پھر بھی امام الترمذی نے انہیں نقل کیا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے امام رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس سے زیادہ نہیں رکھی اور ان کو یہ فرصت نہیں ملی کہ وہ اپنی اس کتاب کی تحقیق کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں امام مسلم اسی منفرد حدیث کو لے آئے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس مشہور حدیث کا نام ہے حدیث کساء، چادر والی حدیث، اور اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ فضیلت شیخ یہ صحیح مسلم میں منفرد حدیث کے لفظ پر رہنمائی فرمائیے۔ رسول نے فضیلت شیخ اس کے بعد قاری عبدالواسع صاحب کتب ستہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ تو جہاں تک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا تعلق ہے، کثرت احادیث یعنی کثرت احادیث صحیحہ کی بنا پہ ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح ستہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کوئی چھوٹی حدیث نہیں ہے، ان میں سینکڑوں چھوٹی حدیثیں موجود ہیں جو تحقیق کی طالب ہیں۔ علماء اور محققین کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کریں، خاص طور پہ وہ حدیثیں جن کو غالی قسم کے شیعہ نے روایت کیا ہے، اور اس سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کوئی قرآن پاک کی طرح کی کتاب نہیں، قبول کر لیں، جیسا کہ اس وقت بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہر حدیث کو وہ لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی بھی تحقیق کی جانی چاہیے، اس لیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی چھوٹی یعنی موضوع حدیثیں موجود ہیں۔ قاری عبدالواسع صاحب فرما رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی جھوٹی اور موضوع احادیث موجود ہیں۔ برائے کرم صحیح رہنمائی فرما دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیان سن کر کے تو ایک واقعہ یاد آ گیا، مرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے کے بعد قادیانیوں نے لاہور میں ایک اجتماع کیا کہ صاحب مرزا صاحب کے حالات پر روشنی ڈالیں۔ اس موضوع پر انہوں نے اجتماع کیا اور اس میں مسلمان علماء کو بھی بلایا، مولانا ثناء اللہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا، اور سوچا کہ بہرحال ان کے حالات پر جب روشنی ڈالنے کی بات کہی جائے گی تو کوئی نہ کوئی کلمہ خیر تو نکل ہی آئے گا، اس کو پکڑ دیں گے، کہیں دیکھیے مولانا بھی ان کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں۔ یہ سوچ کر کے ان کو بلایا اور مولانا تشریف لے گئے۔ جب جانے کے لیے مستعد ہوئے تو بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوئی اور کہا کہ مولانا کہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ جاؤں گا، جب دشمن نے خود موقع دیا ہے ان پر حملہ کرنے کا تو کیوں اس کو چھوڑوں، جاؤں گا وہاں پر اور دیکھتا ہوں کس طریقے سے کوئی دفاع کرتا ہے۔